یوم عاشورہ مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ واقع ہجرت کی اہمیت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 13 ہجری میں ہجری کیلنڈر جاری کر کے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہجرت کے واقعے سے کی اور ماہ محرم سے سال کو شروع کیا۔ اسی مہینے کے 10 تاریخ کو یوم عاشورہ محرم کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ماہ محرم کے ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس ماہ کے پہلے عشرے میں کی جانے والی عبادتیں رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادتوں کی طرح ہیں۔ جو شخص اس پورے عشرے کا روزہ رکھے تو بہت اچھا، ورنہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے 1 سال کے پہلے کے گناہ معاف کر دے گا۔ عاشورہ کا روزہ بنی اسرائیل پر واجب تھا۔ اسی دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی اور فرعون کو اس کی پوری فوج کے ساتھ دریا میں غرق کر دیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یوم عاشورہ کا خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، مگر جب رمضان المبارک کا روزہ فرض کر دیا گیا تو عاشورہ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا اور فرمایا کہ جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ یوم عاشورہ کو اپنے اہل و عیال کو مقدور بھر اچھے سے اچھا کھانا کھلانے کی ترغیب آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے لیے دسترخوان وسیع کرتا ہے، اللہ اس کو سال بھر وسعت دیں گے۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ میں کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ دین کی دفاع اور حفاظت میں پیش رہے، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، نہ کسی کو تکلیف دی، نہ کسی کو بھوکا رکھا، مگر جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کے دعوے دار ایک ایسا شخص ہے جو دین اسلام کو اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں باقی رکھ رہا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، تو آپ نے گوارا نہیں کیا کہ اسلام کی شکل و صورت کو مست ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور خاموش رہ جائیں۔ ان کا قلب ایمان کے نور سے منور تھا اور اعلاء کلمت الحق کا جذبہ معجزن تھا۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حق کے لیے اپنی جان دینا تو گوارا کیا، مگر باطل کے آگے سرنگو نہ ہوئے، بلکہ جب باطل نے للکارا تو مقابلے کے لیے نکلے اور اپنے آپ کو اور اپنے احباب و اعزاء، عورتوں اور بچوں کو راہ حق میں قربان کر کے اس بات کی تعلیم دی کہ ہم زندہ رہیں تو حق کے لیے اور جب جان دیں تو اسی کی راہ میں۔ حضرت حسین نے ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دی اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن تاریخ اور ایک عظیم اسوہ چھوڑ گئے۔ آج بھی یہ واقعہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ چاہے ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑے اور عرصہ حیات تنگ پڑ جائے، مگر ہمیں نہ تو مداحنت سے کام لینا چاہیے اور نہ ہی ذلت کی زندگی کو قبول کرنے کے لیے راضی ہونا چاہیے، بلکہ اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ حق کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے اور دین کی حفاظت اور ملت کی باعزت زندگی کے لیے اگر مال اور جان کی قربانی دینی پڑے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے کہ موت کا ایک دن معین ہے، وہ بہرحال آ کر رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں عزم و ہمت کے ساتھ حق کی آواز بلند کرنے اور جان و مال کی قربانی دینے کا
حوصلہ ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے اس کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں اور دین کی سربلندی، اس کی حفاظت اور اس کو اصل شکل میں باقی رکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مگر افسوس ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس کام کے لیے نکلے تھے، آج ہندوستان میں اس کے بالکل برعکس انہی کا تعزیہ بنا کر دین کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ یوم عاشورہ میں ڈھول باجا، ناچ گانے اور زنجیر ماتم، علم و تابوت وغیرہ کے غلط طریقے رائج کیے گئے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد اس طرح منانا کہ ڈھول اور تاشے بجائے جائیں، شراب اور مسکرات پی کر محرمات اور ناجائز امور کا ارتکاب کیا جائے، کسی طرح جائز نہیں ہے۔ یہ دین اسلام کے بالکل منافی عمل ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس تشریف لائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو اپنے گود میں لیا اور رونے لگے۔ آپ سے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ روتے ہیں، حالانکہ آپ نے رونے سے منع فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں نے دو احمق فاجر آواز سے منع کیا تھا، ایک مصیبت کے وقت چہرہ نوچ کر اور گریبان پھاڑ کر رونے سے، دوسرا شیطان کی طرح بلک بلک کر رونے سے۔ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ان کی حیات میں ہوئی تھی، مگر انہوں نے کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ماتم نہیں کیا۔ اس لیے حضرت حسین کی محبت میں دین کو مسخ کرنا اور شیطان کی اتباع کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت اور آپ کا علم و تفقہ اور تقوی و دینداری کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو محو کر کے دین کو مسخ کرنے کی۔ اللہ ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی اتباع کی توفیق دے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون یوم عاشورہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔